تو آپ نے مولانا کا بیان شیئر کیا. میں پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکی ہوں کہ مولانا ایک سینئر پولیٹیشین ہے اور میں ان کی بڑی عزت کرتی ہوں. ان کی وہ سینئر پولیٹیشین کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ انتخابات صحیح طرح سے جیت کے نہیں آئے, پھر ان کی بات مان لیں. اگر آپ میری بات تو سن لیں. بات یہ ہے نہیں کیوں ہم ان کی بات کیوں مان لیں, وہ بےچارے ان کے لیے ایک مشکل وقت ہے اس وقت. وہ اسمبلی سے باہر ہیں, الیکشن بری طرح ہار چکے ہیں, منسٹری مل نہیں رہی, جو حکومت آتی تھی اس میں منسٹری لے لیتے تھے, حالات کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے. عمر کے اس حصے میں ہے, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی صحت والی زندگی دے, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی صحت والی زندگی دے, لیکن عمر کے اس حصے میں ہونا چاہیے تھا کیونکہ ڈیلے کے ساتھ آواز پہنچ رہی ہے جتنی کہ آپ کر رہی ہیں ان کی عزت. ایسے تو نہ کریں یار. چلے بس میرے قائد نے مجھے عزت کرنا سکھایا نا. میں آپ ان کو کیسی کیسی باتیں منسٹری پہ اور کس چیز پہ لگا رہی ہیں, اس کو عزت نہیں کہتے. مجھے عزت کرنا سکھایا. چلے ٹھیک ہے, جو آپ ان کو منسٹری پہ باتیں لگا رہی ہیں اس کو عزت نہیں کہتے یار. بات یہ ہے کہ عمر کے اس حصے میں ہے. اچھا عمر پہ جو باتیں لگا رہی ہیں اس کو تو بالکل عزت نہیں کہتے. کمال ہو گیا. ٹھیک ہے مجھے بات کرنے کا. تو اس لیے میں ان کی پریشانی سمجھ سکتی ہوں. اینڈ آئی تھنک ہم سب کو ان کی طرف ایمپیتھیٹک ہونا چاہیے. اچھا ایمپیتھیٹک بھی ہونا. اتنی عزت نہ کریں میڈم, اتنی عزت نہ کریں ان کی, اتنی عزت نہ کریں. دیکھیں آپ نے ساتھ صاحب وہ گزارش ہے. اچھا یا تو کہیں یا تو جواب یہاں سے شروع نہ کریں کہ میں ان کی بڑی عزت کرتی ہوں, پھر تو سارا جواب ٹھیک ہے. یہ تو آپ تقریباً اسی طرح عزت کرتی ہیں جس طرح کہ میں نواز شریف صاحب کی عزت کرتا ہوں. اتنی عزت تھوڑی کم کریں یار, اس سے اتنی زیادہ نہ کریں. چلو کم سے کم آپ نے مان لیا. میرے تو دلوں کے وزیر اعظم ہیں وہ. آج پتہ چل گیا کہ میں اچھی وکیل ہوں. میں نے آپ کے اپنے منہ سے منوا تو لیا یہ بات. میں تو تسلیم کرتا ہوں, ٹیکا بھی آ چکا ہے, میں تسلیم کرتا ہوں کہ میرے دلوں کے وزیر اعظم تو نواز شریف ہیں. یہ بتا رہے ہیں آپ تسلیم کریں گے اور آپ مجھے میری بات مکمل کرنے دیں گے. یہ میری حب الوطنی کا ثبوت ہے کہ میرے دلوں کے وزیر اعظم. چلے آمنہ کو جواب مکمل کرنے دیتے. جی آمنہ. دیکھیں امرا, بات یہ ہے کہ یہ بالکل ابھی سعد صاحب نے جو کچھ کیا ہم سب کے سامنے, میرا خیال ہے کہ مولانا بیچاروں کی بھی ایسی کوئی حالت ہے اور میں ایمپیتھائز کرتی ہوں ان کے حالات سے کہ اس وقت ان کو شاید یہ لگ رہا ہے کہ وہ ارریلیونٹ ہو گئے, تو ان کو بار بار بیچ میں آنا ہے, کبھی رکاوٹ ڈالنی, کبھی ٹوکنا ہے, کبھی کچھ نہ کچھ کرنا ہے, صرف اس لیے کہ وہ اپنی ریلیونس دکھا سکیں, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ نیکسٹ الیکشن میں آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کس کنڈیشن میں ہوں گے, کس پوزیشن میں ہوں گے. اس کے علاوہ ان کی ان تمام باتوں کا میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کوئی مطلب ہے, کوئی گراؤنڈ ہے, کیونکہ میرا سوال مولانا سے بھی یا ان کے تمام سپورٹرز سے بھی پھر وہی ہوگا کہ اگر الیکشن شفافیت سے نہیں ہوا تو بات یہ ہے کہ آپ نے اتنے عرصے, ایک سال میں آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کو ووٹ بھی دیا, جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ جعلی طریقے سے اسمبلی میں آئے, آپ نے خود ان کو لیجیٹمیسی دی, ان کے ساتھ بیٹھ کے, ان کے ساتھ مذاکرات کر کے, ان کے ساتھ ملاقاتیں کر کے, تو پھر آپ کس بیسس پہ آج ایک سال بعد کہتے ہیں کہ الیکشن شفاف نہیں ہو, صرف اس لیے کہ آپ کو ریلیونس چاہیے. میں انڈرسٹینڈ کرتی ہوں, آپ پاکستان کے ایک سینئر سیاستدان ہیں, آپ کی ہم عزت کرتے ہیں, آپ کو ریلیونس چاہیے, آپ کو بولنے کا موقع چاہیے, آپ کو میڈیا پہ اسکرین ٹائم چاہیے, ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں آپ کے دکھ کو, لیکن کم سے کم پاکستان کی سالمیت پہ سوال نہ اٹھائیں, کیونکہ جب آپ پاکستان کے الیکشن پہ سوال اٹھاتے ہیں تو پاکستان کا نقصان ہوتا ہے, میرا یا کسی اور پارلیمنٹیرین کا یا نواز شریف کا یا زرداری کا یا فار دیٹ میٹر عمران خان کا نقصان نہیں ہوتا. جب آپ پاکستان کے الیکشن پہ سوال اٹھاتے ہیں تو پاکستان کا, اسٹیٹ آف پاکستان کا نقصان ہوتا ہے, اسٹیٹ آف پاکستان کا امیج خراب ہوتا ہے پوری دنیا میں, لوگ ہمارے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں.